ایک گھنٹے میں بھارت کے 6 جہاز مار گرا کر پاکستان نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گھنٹے میں 6 جہاز مار گرائے گئے ہوں۔ بھارت پاکستان کو بدستور دھمکیاں دے رہا ہے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ بھارت کو چاروں شانے چت نہیں کیا۔ کئی دہائیاں قبل بھارت کا در اندازی کرنے والا بمبار جہاز پاک فضائیہ کے پائلٹس نے مار گرایا تھا۔ اس جہاز میں 2 پائلٹ تھے، ان کا کیا بنا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے لیے داستان عظمت و عظمت اور بھارت کے لیے یہی واقعہ داستان ہزیمت اور عبرت ہے۔ یہ 10 اپریل 1959 عید الفطر کا دن تھا اور وقت تھا صبح 7:30 بجے۔ ماضی کے ملٹری ڈسپلن میں عموماً تہواروں کے موقع پر فوجی تنصیبات پر زیادہ تر ایسے جونیئر افسران تعینات ہوتے ہیں جو چھڑے چھانٹ یعنی غیر شادی شدہ ہوں۔ سرگودا کنٹونمنٹ کے 2nd آپریشن سینٹر میں ڈیوٹی پر مامور ریڈار آپریٹر رابنواز پائلٹ افسر کو توقع تھی کہ عید کی نماز پڑھ کر ان کے ساتھی مبارکباد دینے آئیں گے، مگر اس سے پہلے انہیں انڈیا کے درانداز طیارے کی پاکستانی حدود میں موجودگی کا اشارہ مل گیا۔ ریڈار دوسری جنگ عظیم کے وقت پرانے ماڈل کا تھا، لیکن اس پر غیر معمولی سگنلز دیکھ کر رابنواز ایک لمحے کے لیے بالکل بھول گئے کہ دشمن کی طرف سے آج کا دن کسی بھی فوجی ایڈونچر کے لیے غیر اہم ہو سکتا ہے۔ SOPs اور ٹریننگ میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق انہوں نے فوراً ایئر ڈیفنس الرٹ پر مامور پاک فضائیہ کے 15 نمبر اسکواڈرن سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ کیا، جو آج بھی کوبرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسکواڈرن میں پہلے سے الرٹ 2 فائٹر پائلٹ، اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ، فارمیشن لیڈر اور فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس بجلی کی تیزی سے لپکے اور پشاور ایئر بیس سے اپنے F-86 سائبر انٹرسیپٹر طیارے لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ سائبر طیارے پاکستان کو امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے دیے تھے اور اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ دونوں ممالک اس وقت سر جنگ کے دور کے اتحاد سینٹر ٹریٹی آرگنائزیشن کے رکن تھے، جس کا مقصد سوویت یونین روس کی توسیع پسند پالیسیوں کو روکنا تھا۔ ایک طرف پاکستان کے شہری عید کی تیاریوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف انڈین ایئر فورس IAF کی 106 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے انڈین پائلٹ اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر ناتھ رام پال اجمیر کی فضائی بیس سے برطانوی ساختہ 2 رولز رائس انجنوں والے انڈین جاسوس جیٹ طیارے کیمبرا PR-57 میں اڑان بھر رہے تھے۔ یہ جاسوس طیارہ کچھ عرصہ پہلے ہی برطانیہ سے انڈیا پہنچا تھا، جس کا سیریل نمبر 71591 تھا۔ 1957 میں جب انڈین فضائیہ کو اپنے ہی 24 لیبرٹر بمباروں کے لیے ایک جدید متبادل کی تلاش تھی تو اس نے کیمبرا کا انتخاب کیا۔ اس لحاظ سے یہ اس وقت انڈین فضائیہ کا جدید بمبار طیاروں میں سے ایک تھا۔ طیارے میں سوار پائلٹ کی منزل پاکستان میں صوبہ پنجاب تھی اور مقصد لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر لینا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب عام لوگوں کی طرح پاک فضائیہ کے بیشتر سینئر افسران بھی نماز عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے وہ دوست احباب کے ساتھ عید مل رہے تھے۔ بہرحال یہ کچھ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں ہوا۔ ریڈار پر مامور رابنواز کی نظر انڈین جاسوس طیارے پر جمی رہی۔ وہ متعلقہ فارمیشنز کو ہر لمحے کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ انڈین جاسوس طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ بلندی سائبر طیاروں کی آپریشنل حد سے باہر تصور کی جاتی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے کلر کہار کی پہاڑیوں سے دشمن طیارے کا تعاقب کرنا شروع کیا اور سگنلز بھیج کر اسے گجرات میں ہنگامی لینڈنگ کرنے کا 1 سے زائد بار حکم دیا۔ تاہم جس وقت انڈین پائلٹ کو یہ سگنل ملے، انہوں نے غالباً یہ سوچ کر سگنلز نظر انداز کر دیے کہ سائبر طیارہ جتنا بھی زور لگا لے اتنی بلندی پر ان کی درس سے باہر ہی رہیں گے۔ ایسے میں اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ نے کنٹرول ٹاور سے وارننگ شاٹس فائر کرنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ہائی کمان اور سینئر افسران دستیاب نہیں تھے، لہٰذا رابنواز نے اپنے طور پر اجازت دی تاکہ تاخیر نہ ہو۔
اندازہ کیجئے کہ پائلٹ افسر جو ایئر فورس کا سب سے بنیادی آفیسر رینک ہے، اس کی طرف سے اسکواڈرن لیڈر کو اجازت دی جاتی ہے جو میجر کے برابر رینک ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دستیاب سینئر افسر کو صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ پائلٹ افسر نے اسکواڈرن لیڈر نصیر بٹ رابرواز کی جانب سے ہدایت ملنے کے بعد پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ نیچے ایئر ڈیفنس سسٹم پر کون سا آفیسر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے طیارے پر نصب M3 براؤننگ مشین گن کے استعمال کا ارادہ کیا تاکہ جاسوس طیارے کو وارننگ شاٹس دے سکیں، مگر کیمرہ اتنی زیادہ بلندی پر تھا کہ انہیں ابتدائی طور پر یہ کوشش ضائع جاتی محسوس ہوئی۔ انڈیا کے اس وقت کے وزیر دفاع VK کرشنا مینن نے الزام لگایا کہ پاکستانی سائبر طیاروں نے کسی موقع پر بھی انڈین جاسوس طیارے کو وارننگ نہیں دی تھی، جبکہ پاکستانی فضائیہ اس کی تردید کرتی رہی ہے۔ انڈیا کے طیارے میں سوار اسکواڈرن لیڈر چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر رام پال کو غالباً اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ سائبر طیارے ان کے توقع میں نسبتاً زیادہ اونچائی پر آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے شمال کی جانب راولپنڈی کے قریب رواد کے اوپر اپنی پرواز جاری رکھی۔ واضح ہے کہ 1949 میں انڈین فضائیہ میں کمیشن ملنے کے بعد اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا سینئر فلائنگ انسٹرکٹر بھی رہے ہیں۔ عام طور پر اتنے سینئر آفیسر سے یوں حالات پر سے اپنی گرفت اتنی جلدی کھو دینے کی توقع نہیں کی جاتی، لیکن شاید یہ دن ان کا تھا ہی نہیں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس نے خود کو دشمن کی نظر میں لانے کے مقصد سے مزید بلندی پر جانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ انڈین پائلٹ انہیں اپنے درمیان پا کر مشرقی سمت میں مڑ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی انڈین پائلٹ کی نظر بائیں طرف یونس کے طیارے پر پڑی، انہوں نے گھبراہٹ میں طیارے کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس سے طیارہ ڈگمگایا اور اس کی بلندی میں یکایک کمی آنے لگی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب انڈین جاسوس طیارے اور پاکستانی سائبرز کے درمیان بلندی کے حساب سے بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اسی دوران اسکواڈرن لیڈر نصرت بٹ نے بھی دائیں طرف سے انڈین طیارے کو آ لیا۔ اس صورتحال میں انڈین پائلٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ خود کو دونوں پاکستانی طیاروں کے درمیان میں پا کر گھبراہٹ میں طیارے کی ایک زاویے کے ساتھ موڑنے کی کوشش کی، جس سے طیارہ تیزی سے بلندی کھوتے ہوئے نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ ایسے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس نے موقع غنیمت جانا اور اپنے طیارے پر نصب مشین گن سے تقریباً 47,500 فٹ کی بلندی پر گولیوں کا ایک برسٹ فائر کیا، جو جا کر سیدھا کیمبرا کے دائیں انجن میں لگا۔ اس کے ساتھ ہی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ زمین کی طرف آتے ہوئے لٹو کی طرح گھومنے لگا اور چند لمحوں میں رواد کے قریب گر کر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ پائلٹ اور نیویگیٹر کا کیا بنا؟ جہاں تک سٹوری پڑھی تو میرا دل بھی دھک دھک کرنے لگا۔ پائلٹس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ میرے دل سے آواز اٹھی کہ پائلٹ کو مرنا نہیں چاہیے، وہ دشمن کا پائلٹ ہے یا ہمارا ہم وطن ہے، انسان ہے آخر۔ جس وقت طیارہ قابو سے باہر ہوا، سین گپتا نے رام پال کو پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا حکم دیا، جس پر نیویگیٹر نے ایمرجنسی ہچ کھولنے والی شیلڈ کو کھینچا اور طیارے سے کود گیا۔ سین گپتا نے بھی مکمل تباہی سے چند لمحے پہلے ایجیکٹ کیا، لیکن کاکپٹ کے ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے باعث ان کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئیں۔ پیراشوٹ کی لینڈنگ سے سین گپتا ایک کھائی میں جا گرے اور تکلیف کے عالم میں ہلنے جلنے سے بھی قاصر ہو گئے، جبکہ رام پال کے پیراشوٹ نے ایک مقامی گاؤں میں لینڈ کیا۔ دونوں کو بعد ازاں پاکستانی حکام نے گرفتار کر لیا اور تحقیقات کے مقصد سے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک ریٹائرڈ انڈین فضائیہ کے آفیسر کے مطابق اس مشن کے دوران کیمبرا ناقابل شکست تھا، کیونکہ اس بلندی تک کوئی پاکستانی طیارہ نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر آکسیجن کا مسئلہ پیدا ہونے پر عملہ طیارے کو نچلی پرواز پر لے گیا، جیسے وہ حملے کے لیے آسان ہدف بن گیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستندر ناتھ رام پال نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ ان کی طرح انڈین فضائی حکام کو بھی لگا کہ پاکستانی پائلٹس اور عملہ عید کی نماز میں مصروف ہوگا،
وقت وہ اطمینان سے پاکستانی حدود میں پرواز کرتے ہوئے مطلوبہ تصاویر حاصل کر لیں گے۔ تاہم انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پاک فضائیہ کا حملہ نہ صرف ڈیوٹی پر تھا بلکہ الرٹ بھی تھا۔ پاکستانی فضائیہ کی طرف سے گرفتار انڈین پائلٹ اور نیویگیٹر کے ساتھ پیشہ ورانہ سلوک نے فوجی قواعد و ضوابط کی پاسداری کو ظاہر کیا۔ سکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا اور نیویگیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ ستیندر ناتھ رام پال 2 روز راولپنڈی کے فوجی ہاسپٹل میں زیر علاج رہے۔ CMH میں یہ واقعہ انڈیا کے لیے بین الاقوامی طور پر انتہائی شرمندگی کا باعث بنا۔ انڈین پائلٹ اور نیویگیٹر کو علاج کے 2 روز بعد حفاظت کے ساتھ واپس انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع 1959 میں بھی نہیں تھا کہ تقسیم کے بعد کوئی انڈین طیارہ پاکستان میں داخل ہوا ہو۔ تاہم یہ پہلا واقعہ ضرور تھا جب ایک فریق نے دوسرے کے طیارے کو حملہ کر کے مار گرایا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ واقعے کے اگلے روز انڈین وزیر دفاع VK کرشنا مینن نے ایوان زیری میں لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کیمرہ بمبار کسی قسم کے حملے یا جنگی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کا مشن صرف ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کے علاقوں کی فضائی تصاویر لینا تھا۔ وہ محض آپریشنل یا نیویگیشنل دشواری کی وجہ سے غلطی سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ صرف 1958 کی آخری سہ ماہی میں کشمیر کے اوپر 17 بار ایسی خلاف ورزیاں ہوئیں، لیکن انڈین فضائیہ نے کبھی پاکستانی طیاروں پر حملے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے۔ اسی روز بعد میں جاری کردہ ایک بیان میں پاکستانی وزارت دفاع نے کہا، انڈین کیمرہ بمبار طیارہ لاہور کے علاقے سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا اور اسے گجرات اور کھاریاں کے علاقوں میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب طیارہ راولپنڈی کی سمت بڑھ رہا تھا تو اسے روکا گیا۔ طیارے کو اترنے کی ہدایت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا اور جارحانہ انداز میں حرکت کرنے لگا۔ انتباہی فائرنگ کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ طیارہ غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا ہو کیونکہ موسم بالکل صاف تھا، حد نگاہ بہت اچھی تھی اور پہاڑ، دریا اور دیگر نشانات کے واضح پہچان ممکن تھی۔ اس کے باوجود طیارہ پاکستانی حدود میں 150 میل تک اندر آ گیا تھا۔ بیان میں عید کے موقع پر مشن کے وقت کو انڈیا کی جانب سے چھٹی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے مزید کہا گیا کہ کرشنا مینن نے دھمکی دی ہے کہ ان کی حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ آیا مستقبل میں انڈین طیاروں کو مسلح کیا جائے یا نہیں۔ اگر ان کا اشارہ ایسے انڈین طیاروں کی طرف ہے جو اسی طرح پاکستان بھیجے جائیں گے تو ایسا قدم سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ کشمیر سنگھ جاسوس کی طرح انڈین پائلٹ پاکستان میں دیے گئے بیان سے پلٹ گئے تھے۔ کشمیر سنگھ پاکستان میں گرفتار ہوا، اسے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ پاکستان میں کہاں پہ کس طرح جاسوسی کرتا رہا، دہشت گردی کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ انڈیا واپس گیا اس کو خیر سگالی کے جذبے کے تحت چھوڑ دیا گیا تھا۔ انصار بنی اس کو انڈیا چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے وہاں جاتے ہی 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں پہلے کی طرح سکھ ہوں۔ دوسرا اس نے کہا کہ جو میں نے بیانات دیے تھے وہ میں نے دباؤ کے تحت بیانات دیے تھے۔ اسی طرح سے یہ پائلٹ بھی کشمیر سنگھ کی طرح مکر گئے۔ 21 اپریل 1959 کو انڈین وزیر دفاع VK کرشنا مینن نے لوک سبھا میں ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا کہ طیارے کے پائلٹ اور نیویگیٹر دونوں نے صاف اور بار بار کہا ہے کہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونا نیویگیشنل غلطی کا نتیجہ تھا۔ ان کے مطابق موسم اس قدر دھند آلود تھا کہ زمین کو دیکھنے کے قابل نہ تھے۔ دونوں افسران نے الزام عائد کیا کہ راولپنڈی میں ان سے پاکستانی افسران نے تحقیقات، ہراسانی اور دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا۔ 23 اپریل کو پاکستانی حکومت نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں انڈین موقف کی تردید کی گئی۔ اس بیان میں کہا گیا کہ 10 اپریل کو موسم اور دیکھنے کی صلاحیت بہت عمدہ تھی اور یہ یقین کرنا ناممکن ہے کہ ایسے مثالی موسم میں ایک تجربہ کار عملہ جیسے کہ اس کیمرہ طیارے کا تھا ایسی بڑی نیویگیشنل غلطی کر سکتا ہے۔
ایک طرف جہاں انڈیا میں اس واقعے کے بعد غم و غصے کی لہر محسوس کی جا رہی تھی، وہیں اس کارنامے پر فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس کو راتوں رات ہیرو بنا دیا۔ وہ انڈیا کا طیارہ مار گرا کر ایک اہم فضائی کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی پہلے پائلٹ بن گئے، جس پر پاکستان کا تیسرا اعلیٰ ترین عسکری اعزاز تارہ جرات سے ان کو نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر جگدیش چندرا سین گپتا بطور گروپ کیپٹن انڈین فضائیہ سے 1976 میں ریٹائر ہوئے، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ ایس این رام پال نے بطور ونگ کمانڈر 1974 میں انڈین ایئر فورس چھوڑی، جبکہ پاکستان میں محمد یونس ونگ کمانڈر کے رینک سے ریٹائر ہوئے اور نصیر بٹ گروپ کیپٹن کے رینک تک پہنچے تھے۔ پہلگام میں دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر الزام لگا کر بھارت نے پاکستان پر 7 مئی 2005 کو حملہ کر دیا تھا اور یہ 4 روز تک جنگ جاری رہی۔ اس کے پہلے گھنٹے میں پاکستان کی طرف سے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے گئے تھے۔ اس پر بھارت کی طرف سے پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ پاکستان پہلے بھی سب سے پہلے طیارہ بھارت کا پاکستان کی طرف سے جو گرایا گیا تھا، وہ بھی جس مقصد کے لیے پاکستان میں آیا تھا۔ پاکستانی قوم جاگ رہی تھی، پاکستانی پائلٹ جاگ رہے تھے۔ گو کہ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ عید کے دنوں پر یا باقی تہواروں پر بالکل اسی طرح سے پاک فوج کے سارے شعبے الرٹ رہتے ہیں جس طرح سے عام دنوں میں ہوا کرتے ہیں۔ 1959 میں شاید کوئی تھوڑی بہت رعایت ہو، گنجائش ہو، لیکن آج دشمن کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔